اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور جمعۃ المبارک کی خاص نشریات آپ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف اسلامک اسکالر ہوتے ہیں، معروف علماء کرام ہوتے ہیں جو کہ ہم گفتگو کرتے ہیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے۔ لیکن آج جو کہ 40واں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آج عرس مبارک ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کے اوپر بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ذکر کیا کرو۔ جمعے کے دن ایک وقت میں ایک ایسی ساعت ہے جس ساعت میں آپ جو دعائیں کریں وہ تمام دعائیں رب کے آگے قبول ہو جاتی ہیں۔ رب وہ دعائیں آپ کی مقبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور وہ وقت جو ہے جمعے کے دن کی جو وقت ہے وہ وقت بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا سا وقت ہے، بہت کم وقت ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعائیں کریں گے اپنے رب کے آگے وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمام دعائیں رب اس سے قبول کر لے گا۔ اور جمعے کے دن خاص جو کہ ہم کہتے ہیں کہ درود پاک کا آپ اہتمام کیا کریں، اور جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک آپ پڑھا کریں، بلکہ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنائیں، ٹھیک ہے نا، ایک نشست ایسی کریں جمعے کے دن کہ بچوں کو بھی ترغیب ملے اور آپ کے آس پاس والے بھی اس چیز کو دیکھ کے اس کو فالو کریں کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ ہم اس بزم میں بار بار پیش کرتے ہیں، جو کہ میں پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ پہاڑ کی چٹان پہ جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ توفیق دی تھی کہ وہ پہاڑ کی چٹان پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ پہاڑ سے اتر رہا تھا اور وہ گر گیا، وہ پہاڑ سے گرا اور وہ اپنے رب کے آگے کہنے لگا کہ یا رب، یہ پہاڑ بنانے کا کیا مقصد تیرا، اسے تو نے کیوں تخلیق کیا، کیوں بنایا ہے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو وحی بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کو وحی بھیج کر کہتا ہے کہ اے نبی، آپ جا کے اس کو کہہ دو کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں اب یہ جنت میں اس کا مقام نہیں ہوگا، اب اس کا مقام ہوگا جہنم میں۔ وہ نبی جا کر اس کو کہتے ہیں کہ شخص اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حکم بھیجا ہے کہ تو نے یہ بات کہی ہے اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تو اب جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ شخص ہنستا ہے اور جھومتا ہے، تو نبی بہت حیران ہو کر اس کو کہتے ہیں کہ تم جھوم کیوں رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تو ہوں کہ اس نے مجھے یاد تو رکھا ہے کہ میں بھی اس کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تیرے لیے یہ بھی کہا ہے کہ تو جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ وہ شخص اور جھومتا ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، لیکن اے نبی ایک بات ہے جو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں میرے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ جہنم میں اگر میں جاؤں نا تو میرا جسم اتنا بڑا ہو کہ جتنے بھی جہنم میں ہو نا ان سے اس جہنم میں اور کوئی بھی نہ ہو، صرف میں اکیلا ہوں، اور تمام کے گناہ میرے اوپر ہوں۔ تو وہ شخص اللہ کے نبی بہت حیران ہو کر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ایسا کیوں کہا؟ آپ اسے پوچھیں، آپ اس نے ایسا کیوں کہا کہ تمام جہنمیوں کے گناہ وہ اٹھا لے گا اور اس کو میں جسم اتنا بڑا کر دوں، اس کے علاوہ کوئی اور جہنم میں نہ ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے مجھے بہت پیار ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے نا میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کا اللہ کا کوئی بندہ اس جہنم میں نہ ہو، صرف میں ہوں، اور تمام کے گناہ میں اپنے اوپر سہ لوں اور میں باقی سب جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ
اتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نبی سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو کہو کہ تم جنتی ہو، تمہارا مقام جنت میں اعلیٰ کر دیا کہ کیونکہ تم اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار کرتے ہو۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کریں اور احساس کریں۔ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ آس پاس میں لوگ بہت پریشان حال ہیں، آپ ان کا احساس کریں، جو کچھ ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامد و ناصر رہے، اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرمائے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام، ہماری معروف اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شرازی۔ میں آپ سے بھی کہہ دوں گا کہ کہوں گا کہ آپ آئیں، اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں، اور جناب مولانا عبدالہادی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور معروف اسکالر محترم جناب سارم علی شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان سے 40ویں کے حوالے سے امام علی مقام کے شان کے بارے میں، اور 40 جو منایا جاتا ہے کربلا کے اندر، ہے نا سارم، جو کہ دنیا بھر سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور نجف سے کربلا کا سفر کرتے ہیں۔ اے مولانا صاحب، نجف سے کربلا کا سفر کرتے ہیں، اور کافی کلومیٹر کا سفر بھی ہے۔ کتنا کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً؟ ہیرا شرازی آپ کو پتا ہے؟ 50 میل کا سفر۔ اچھا، 50 میل کا سفر ہے نجف سے کربلا کا، جو کہ آج مسلمان وہاں مناتے ہیں 40 کا دن۔ میں سارم سے کہوں گا کہ سارم کس طرح مناتے ہیں وہ بتائیں ہمیں، آپ ہمارے دیکھنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحات میں یہ معجزہ کٹ جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، واہ واہ، سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر، بکھرے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر۔ واہ واہ۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا تو 85 سال کا ضعیف بھی، 18 سال کا جوان بھی تو 7-8 برس کے بچے بھی، 13 سال کے کمسن بھی اور 4 سال کی ننھی مجاہدہ اسلام بھی۔ آج یہ منظر ہمیں 40 امام حسین علیہ السلام میں نظر آتا ہے کہ وہاں بچے، جوان، یہاں تک کہ ضعیف بھی زائرین امام حسین کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 40 امام حسین علیہ السلام میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ 2024 میں مولا کے زائرین کی تعداد 2.1 ملین بتائی گئی تھی، اور 2025 میں مولا کے زائرین کی تعداد 2.5 ملین بتائی گئی ہے۔ آپ سوچیں کہ کہیں اگر ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں تو مس مینجمنٹ ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہیں، دھکا مکی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کروڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ ہر جگہ موقف بنے ہوئے ہوتے ہیں، صبیر ہوتے ہیں، جو لوگ مولا کے زائرین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو نعمت سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملتی ہے۔ جگہ جگہ میڈیکل کیمپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے، چل چل کے آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، آپ ہر جگہ جائیں، آپ کی خدمت ہوگی، مولا کے زائرین کی خدمت کی جاتی ہے وہاں پہ۔ اور جو حسین 21 ہجری میں اکیلا تھا، آج کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 40 کبھی منایا آپ نے وہاں جا کے؟ آپ نے کیا ہے؟ اچھا ہیرا شرازی، آج 40واں بھی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہم بات کریں امام علی مقام کی شجاعت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ان کے فضائل آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذکر امام حسین علیہ السلام میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، میٹرو ون نیوز کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اسی طرح سے جو ہے ہمیشہ آپ لوگ ہر پاک ذکر کو اپنی اس بزم سے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہیں اور جاری و ساری کریں۔ کیا شان ہے امام حسین کی، جن کے لیے کہا گیا لٹ کے آباد ہے اب تک بھی وہ گھر کس کا ہے، اللہ سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے، اور ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے۔ اور آج ہی کے دن کے لیے جو سوال کیا گیا کہ جو لوگ گئے کربلا، میری دعا ہے کہ اللہ کرے بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ جا کر اپنی آنکھوں سے اعجاز حسین دیکھیں گے کہ کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی، کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے۔ اور جس پہ دستک سے بھی پہلے، جس پہ
दस्तक से भी पहले मिले खैरात निजात, काश सोचे कभी दुनिया कि वो दर किसका है, काश सोचे कभी दुनिया कि वो दर किसका है। और ये जो आज हम क़िरात पेश करते हैं, मौला की बारगाह में जो मातम करते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे ऐवान सितम हिल जाते हैं, काँप जाते हैं, कि हाथ उठाती हूँ तो ऐवान सितम काँपते हैं, हाथ उठाती हूँ तो ऐवान सितम काँपते हैं, सोचती हूँ मेरे मातम में असर किसका है। क्या शान है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। 40 वो दिन है आशूर, हुसैन की अल्लाह से मोहब्बत का दिन है, और 40 मखलूक की हुसैन से मोहब्बत का दिन। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा, कि ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ज़बान वही तर्जुमान से इनको बता दीजिए कि मैं इस उम्मत से अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि वो मेरे अक़रबा से मोहब्बत इख्तियार करे, मेरे अहले बैत से मवद्दत इख्तियार करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत खुश हैं तो हमें खुश होना चाहिए, जब वो गमगीन है तो हमें गमगीन होना चाहिए। और दो ताकतवर जज्बे दुनिया में ऐसे जिनसे मैशर बपा किया जा सकता है, एक है मोहब्बत का जज्बा, एक है नफरत का जज्बा। जब हम अल्लाह के लिए कहते हैं ना, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए नफरत करते हैं। इसीलिए हम इमाम हुसैन अली मकाम से भी अहद करते हैं आज के दिन के, जब हमारी हुसैन से मोहब्बत का दिन है, हम मौला से कहते हैं, मौला अगर हम होते तो हम आपका साथ देते, हम आपकी मदद करते, हम आपके साथ होते। इन्नी सिल्मुल लिमन सलबकुम व हर्बुल लिमन हरकुम, जो आपसे मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, जो आपसे नफरत करता है हम उससे नफरत करते हैं, क्योंकि हमारा जीना मरना उठना बैठना, हमारी मोहब्बत हमारी नफरत का दारो मदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानवादे पर है। अब ये जो 40 का सिलसिला चला, ये चला कैसे कि हम देखते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सबसे पहले वो मैदान करबला में आए इमाम हुसैन की क़ब्र बुतार की ज़ियारत करने। सबसे पहले जो इमाम हुसैन के ज़ाहिर हैं, पहले ज़ाहिर वो हम नशीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी जुम्मतुल मुबारक नशरियात प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी जुम्मतुल मुबारक नशरियात प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में। हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद सईदी, और बात और आज का हमारा मौजू शुजाअत है इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इमाम अली मकाम की शहादत के बाद 40 दिन के बाद जो आलम इस्लाम जिस तरह मनाता है आज का दिन, और अहले तशी हज़रात जो कि 40 का दिन मनाते हैं करबला में, और कहते हैं कि लाखों लोग वहाँ पर शिरकत करते हैं। मैं बात करूँगा जनाब, बल्कि बात क्या करूँगा, मैं खुशामदीद कहूँगा जनाब मुफ्ती हमारे जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी, चीफ़ ऑफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब को। ज़ाहिद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तभी ठीक है जनाब आपकी? बड़ा एहसान है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिद भाई सबसे पहले तो आपने हमारी आर्मी जो हमारी पाक फ़ौज उसे सलामत रखे, तमाम शुहदा को अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को अल्लाह पाक और इज़्ज़तों से नवाजे जिस तरह अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी। क्या कहेंगे सबसे पहले आज आपकी ड्रेसिंग के बारे में मुझे बताएं। असल में ये कपड़ा स्पेशली आपने जी कहीं से मंगवाया? खुद कहीं से मंगवाया है और अपने टेलर से ये बनवाया स्पेशल, अपनी फ़ौज से मोहब्बत और अक़ीदत। बिल्कुल, इसमें एक वजह है। कल मैंने पहना था तो बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं, कोई खुश हुए, किसी ने तंज किया, तनकीदें भी हुई। अच्छा, असल में लोग ना बग़ैर देखे दूर से देख कर अपने फ़ैसले खुद ही सुनाना शुरू कर देते हैं। आज ही मेरे पास एक बंदा आया, कह रहे कि यार आपने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। मैंने बोला आपने देखा खुद मुझे आंखों से देखा कि वो पैंट शर्ट थी या मेरी कमीज़ शलवार थी? तो पहली बात तो ये कि ये मेरी कमीज़ शलवार है। यकीनन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो कि शरीयत से टकराएगा। तो अगर प्रिंट है या अगर आर्मी के वो यूनिफॉर्म वाले मैंने पहने हैं तो इसमें तो कोई का बात नहीं है। वजह यह है कि ये जो हमारी वर्दी है, इस वर्दी का एक मकसद ये है कि अपने वतन की मोहब्बत में मर मिटना और वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान का दिफा करना, पाकिस्तान के गरदारों को ख़त्म करना, अवाम को इंसाफ फराहम करना। देखिए पाक फ़ौज है तो ये पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी मोहब्बत और मेरे ये ड्रेसिंग का मकसद ये है कि जिस तरह वो हर वक्त
تیار رہتے ہیں نا ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے, تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. آپ بھی بالکل تیار ہیں جی. کوئی اس میں وقت ہے تو جائیں گے, بارڈر پر بھیجیں, وہاں جائیں گے, کسی بھی طرح سے ضرورت پڑے گی تو ہم پاکستان کے لیے حاضر ہیں. یہ میری وطن عزیز ملک پاکستان سے محبت ہے. تمام فورسز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اچھا زاہد بھائی, آپ امام علیہ مقام کی شہادت کے 40 دن, ٹھیک ہے نا, ہمارا موضوع شجاعت امام حسین, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتے ہر کربلا کے بعد جو اہل بیت اطہار سے ٹکرایا, جنہوں نے میدان کربلا میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادوں کی مخالفت کی, ان کے لیے قرآن نے کہا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, خواری ہے. اور یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے میرے آقا کے گھر والوں سے بھی پیار کیا, در والوں سے بھی پیار کیا. آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس وقت بظاہر سمجھ رہے تھے, جشن منا رہے تھے کہ جی ہم جیت گئے, لیکن اگر ان کا نام آتا ہے تو ہم لوگ اپنے جانوروں کا نام رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. لیکن حسین ابن علی کے جب نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین تھے, حسین ہیں, حسین رہیں گے, کیونکہ امام علی مقام کا مقام اتنا بڑا اعلیٰ ہے. اب ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میرے سامنے ایک روایت آتی ہے, ترمذی کی روایت ہے, ترمذی جلد 5 ہے, صفحہ 660 ہے, اور کتاب المناقب ہے, باب المناقب الحسن والحسین ہے, اس کی جلد صفحہ نمبر حدیث نمبر ہے 3780, اور اسی طرح معجم کبیر جلد 3 صفحہ 112 اور حدیث نمبر ہے 2832. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے پیارے شہزادے کے بارے میں حضرت عمارہ بن عمیر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں موجود تھا جب مختار سقفی نے کہا کہ جاؤ چن چن کر لاؤ ان بدبختوں کو جنہوں نے اہل بیت اطہار کو ستایا. اللہ اکبر, اللہ اچھا, ان کو جب لایا گیا نا, عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی جو تھے ان کے سر رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی کہ ہر طرف سے آتے قد جاءت قد جاءت قد جاءت, کہ وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کہتے ہیں میں متوجہ ہوا, اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا, سانپ آیا تو عبید اللہ ابن زیاد جو قاتل تھا, بدبخت ملعون خنزیر, اس کے ناک میں داخل ہوا, ناک سے نکلا, پھر منہ میں چلا گیا, منہ سے پھر ناک میں, تو اس طریقے سے متعدد بار گیا. اب لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی, سانپ نے یہ کہا کہ میں موذی جانور ضرور ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام کتنا ہے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کی بات جب آئی تھی, وہ بھیڑیے کو بلایا گیا تھا تو بھیڑیے نے زبان حال جواب دیا تھا, میں مانتا ہوں میں جانور ضرور ہوں مگر میں اللہ کے نبی کا گستاخ نہیں ہوں. جانوروں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور ایک اور روایت آپ کو بتا دوں, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت ہے, مستدرک حاکم جلد 3 ہے, صفحہ 195 ہے, اور اس کے حدیث نمبر ہے 4822, اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد اس کی جلد 1 صفحہ 145 پر لکھا, اور تاریخ مدینہ دمشق اس کی جلد نمبر 14 صفحہ 225 ہے, اور المنتظم ابن جوزی لکھتے ہیں جلد 5 صفحہ 346 ہے, اور اس کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 3 صفحہ 70 حدیث نمبر 73 ہے, سیر و اعلام النبلاء اس کی جلد 4 صفحہ 342 پر لکھا گیا کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی طرف وحی کی, فرمایا اے پیارے, یحییٰ بن زکریا کے جو قاتل تھے نا, میں نے ان کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو مارا. اب حسین ابن علی کی فضیلت اور عظمت اور ان کی جان کی قیمت کا اندازہ لگتا ہے اس روایت سے. فرمایا کہ جو آپ کی شہزادی کے شہزادے کو تکلیف دینے والے ہیں, ان کو ناحق قتل کرنے والے ہیں, فرمایا 70,000 اور 70,000. یہ تو خالی تعداد بتانے کے لیے ہے, وگرنہ قیمت اور جان کا یہ عالم ہے, ان کی عظمت اور رفعت کا یہ عالم ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت کے نوجوانوں سے مراد پوری جنت کے سردار ہیں, جس کو چاہیں گے. آپ نے میدان کربلا میں فرمایا تھا نا کہ لوگوں سنو, آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, کل میں حسین ابن علی تمہیں جنت میں لے جاؤں. اور حیدر کرار نے بھی سوال کیا تھا, یا رسول اللہ, یہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فَمُحِبُّونَ مِن وَرَائِنَا, جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں نا وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اب جملہ یہاں پر میں دینا چاہتا ہوں, سبق والا, تدریس والا, غور و فکر والا. جملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ربیع الاول آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اچھا, اسی طرح محرم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے نام پہ جان بھی قربان ہے. میں نے دونوں جملے اس لیے کہیں کہ میں نے تمام تر مکاتب کے اندر لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مجھے نمازوں میں نظر نہیں آتے. جو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ناموس رسالت پر اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے. جو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, وہ رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور اس طرح میرے وہ بھائی بھی ہیں جو حسین ابن علی کے نعرے بھی لگائیں, پیار بھی کریں, لیکن اگر نماز نہ پڑھے نا تو حسین ابن علی کے مشن پر وہ نہیں چلے. میرے حسین ابن علی کا مشن یہ تھا کہ آپ نے جان تو دے دی مگر نماز کو غضا نہیں کیا. یہ حسینی پیغام ہے.
اور وہ میرے مصطفیٰ محمد عربی کا پیغام ہے. دونوں پیغاموں کو ملایا جانا یہ الگ الگ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کا بھی یہی پیغام ہے, میرے حسین بن علی کا بھی یہی پیغام ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے مفتی زاہد اسلم صاحب, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. جناب مولانا عبدالہادی صاحب جو کہ جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آپ سی او ہیں. ہادی بھائی یہ بتائیں, حضور نے آخری خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں, میں تمہارے پاس قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. امام علیہ مقام کی شہادت ہوئی, شہادت کی 40 دن کے بعد, اس کے بعد کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ صلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. شہزاد بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے میں آپ کے اندر قرآن مجید اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھیں اہل بیت اس وقت سے آج تک, ان میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں, شہید کربلا, اور بڑے شہداء میں, ویسے تو شہداء امام الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن آپ کی جو شہادت ہے اس کا ماحول ہی کچھ الگ ہے نا. تو دیکھیں ہر شہادت کا اپنا ماحول, اپنا مقام, اپنا مرتبہ, پھر شہید ہونے والے کا اپنا مقام اور مرتبہ. جس طرح نیکی کرتے ہیں نا انسان, ایک نیکی یہاں مسجد میں بیٹھی کر رہے ہیں, ایک نیکی مسجد حرام میں بیٹھ کر رہے, درجہ بڑھ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام کے لیے, جس مقام پر, جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے, اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے, اگرچہ آپ لوگوں ہمیں پتہ, ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو شہید یہ ہم 40 دن تو منائیں گے, جیسے علامہ نے فرمایا 40 دن کے لیے, 40 دن تک, ہم 40 دن کے بعد ہم بھول جائیں گے, پھر یکم محرم تک. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزاریں. ہم پوری کی پوری زندگی ان کا صبر, ان کا تقوی, ان کی استقامت کے اوپر اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو لے کر آئیں. اگر ہم حسینی ہیں تو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر قول و فعل پر عمل کریں. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے اوپر خود بھی آئیں, اور اپنے اولادوں کو, اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. اور صرف محرم اور اس کے بعد یہ 40 دن تک نہیں, یہ ہمیں پوری زندگی کا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سنت چھوڑ کر گئے ہیں, جس کے ہم پابند ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. مولانا صاحب ہم تو پورا سال ہی کرتے ہیں, ہمارے علماء کرام ہیں, جی الحمدللہ ہر یہی ترغیب دیتے ہیں کہ پورا سال جو ہے پورا سال کرنا چاہیے. اب یہ جیسے آپ نے فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آج عرس مبارک ہے, تو یہ وہ شخصیات ہے. میں آج پڑھ رہا تھا کہ 1400 سال, یعنی 1100 سال ہو گئے حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو, یعنی 400 ہجری میں پیدائش ہے اور سن 465 میں انتقال ہے. 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا, اور 65 سال کی آج 1100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو داتا دربار میں وہی اپنا رونق ملے گا, وہی جمع غفیر ملے گا, وہی ماننے والے وہاں پر آپ کو ملیں گے. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ملیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے اپنا شہید ہوئے 1450 سال ہو گئے, لیکن آج بھی ان کا نام روز روشن کی طرح روشن ہے. ان کی قربانیاں روشن ہیں. ان کے یعنی ہر بندہ اپنے بچوں کا نام حسین رکھنے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا نام حسین رکھوں. تو ہمیں اصل حسینی تعلیمات پر عمل کرنا اس وقت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم جس طرح نام لیتے ہیں اس طرح ہمیں عمل اور کردار سے بھی پیش کرنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بیان کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت کس میں ہوئی, سجدے میں ہوئی. یعنی انہوں نے آخری نماز کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی. آج ہم صحت مند ہوتے ہوئے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز اسلام کا ستون ہے, دین کا ستون ہے, لیکن ہم اس لیے اہم عبادت کو ٹھنڈک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسینی تعلیمات اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی ماننے والے ہیں تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو اپنے حلقہ احباب کو اس کے اوپر متوجہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مخصوص ایام منا کر، اسلام کے اندر ان مخصوص ایام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو مخصوص اوقات کی ہے کہ نماز پڑھیں، اپنے وقت پر پڑھیں. ان شہداء کی یاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، جو شہید ہوا وہ زندہ ہے. وہ ہم تذکرہ کریں نہ کریں وہ ان کا تذکرہ ہونا ہی ہونا ہے، ان کا تذکرہ باقی ہے، رہے گا. اگر ہم اس کے تذکرے کے اندر اپنا نام لکھوا لیں گے، آج شہزاد سعیدی نام لکھوا لیں گے، مولانا زاہد اسلم صاحب نے نام لکھوا دیں گے، عبدالہادی نام لکھوا دے گا، تو ہم نے اپنا نام لکھوایا، یہ ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دے دی، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی بننے تو ہم اپنے آپ کو حسین کے ساتھ منسلک کریں، حسین کی تعلیمات کے اوپر ہم چلیں. آپ کے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہم تذکرہ کرتے ہیں، جس کا ہم ان کے نام لیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت ہیں، ہم اپنے اہل بیت عظام کی طرح رکھیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہماری بیٹیوں کا چلنا پھرنا ہو، ہماری ماؤں کا ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ان کے چلتے پھرتے نظر آئے. تو اسی طریقے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے جس کو مضبوطی سے پکڑا، یزید جیسے جابر شخص کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے اور اسلام کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی، اپنی جان قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے بڑے قربان کر دیے، اپنے جوان قربان کر دیے. کیوں؟ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. تو یہ حسینی پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں، ہم بھی اپنا نام کربلا والوں میں لکھوانا چاہتے ہیں تو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہمارے قول و فعل کے اندر حضرت اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول و فعل نظر آئے، عمل نظر ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہماری عورتوں کے لیے. حضرت مولانا ہادی صاحب، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ محبت اہل بیت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں میٹرو نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات، پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات، پروگرام بزم عقیدت، اور ہمارے ساتھ معروف علماء کرام اور ہماری معروف اسلامک اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی موجود. اور آج کا دن بہت مصروف دن آپ کا، لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا. ہیرا شیرازی کیا کہیں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ شجاعت امام حسین، اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں حضور کی امام علی مقام کی شہادت کے بعد جو معاملات ہوئے اہل بیت کے ساتھ. جی بالکل، میں اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں اور مخصوص ایام کی جو بات ہوئی اس بارے میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. علماء تشریف فرمائیں اور کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں. وہ ایک مستند ترین روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو ایک شیشی دی جس میں کربلا کی خاک تھی، اور انہوں نے کہا کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ کا گھر برباد ہو گیا، میدان کربلا میں لٹ گیا. اور اس وقت عصر عاشور حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں پریشان دیکھا کہ آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کے ابرو بکھرے ہوئے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ ازاری کر رہے ہیں اپنے لخت جگر کو یاد کرتے ہوئے. تو یہ تو مخصوص ہے، اور یہ جس کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہے وہ بے ساختہ بے اختیار اس بات کی جانب جو ہے بڑھتا ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان غم سے بھاگتا ہے، خوشی کی طرف لپکتا ہے، لیکن غم حسین میں اللہ نے ایسی تاثیر عطا کی ہے کہ انسان خود بخود اس غم کی طرف لپکتا ہے. ابھی اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے. ایک اولیاء اللہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ نے جو ٹرانسمیشن کی تھی محرم کی، اس کا نام تھا میرا بادشاہ حسین ہے. یہ آج تک جو میرا بادشاہ حسین ہے لوگ کس سے انسپائر ہیں؟ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اس مصرے سے انسپائر ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں دی است حسین، دی پنو است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین.
کہتے ہیں دین بھی حسین ہے, دین کی پناہ بھی حسین ہے, شاہ بھی حسین ہے, بادشاہ بھی حسین ہے. شاہ جو ہوتا ہے وہ عالم معنویت کا بادشاہ ہوتا ہے, عالم روحانیت کا, عالم امکانات سے جو بلند و بالا ہوتا ہے وہ شاہ ہوتا ہے, اور بادشاہ دنیاوی امور کا بادشاہ ہوتا ہے. وہ خواجہ بتا گئے کہ حسین دین کے بھی بادشاہ ہے, دنیا کے بھی بادشاہ ہے. ہمیں کوئی مصرع یاد نہیں ہے اس کے علاوہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا, اور اتفاق کی بات ہے یہ ہماری زبان بھی نہیں ہے, یہ فارسی زبان ہے, لیکن حسین کے لیے اگر کوئی دل سے خلوص نیت سے کوئی خدمت کرتا ہے, حسین چاہتے ہیں تو وہ تا قیام قیامت باقی رہے گا اور یاد رہے گا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب رہائی ملی, جو آپ نے سوال مجھ سے کیا, یزید ڈر گیا تھا. جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ رسول اللہ سے کیا ڈرے گا. لیکن وہ جو انقلاب برپا کیا علی کی بیٹی نے شام میں جا کر کہ اس کی حکومت خطرے میں پڑ گئی تھی, تخت خطرے میں پڑ گیا تھا, تو وہ کسی صورت اہل بیت علیہ السلام کو رہا کرنا چاہتا تھا. امام سجاد علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام, ان کو بلایا اور کہا کہ میں کسی صورت آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں اور میں خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کیا امام حسین علی مقام کہ جن کے لبوں کے بوسے رسول اللہ لیا کرتے تھے, جن کو اپنا لعاب دہن چسایا کرتے تھے, جس گردن پر خنجر چلایا گیا, کیا اس کا خون بہا کوئی دے سکتا ہے جرت کسی میں کائنات میں کہ حسین کا خون بہا دے گا, یا اولاد رسول کا خون بہا دے گا. بی بی نے کہا ایک شرط ہے کہ میں جو ہے وہ تذکرہ کرنا چاہتی ہوں, جو مظالم ڈھائے گئے, جو ظلم کیا گیا, میں مجلس کروں گی, میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں. وہ جو سر کاٹے گئے تھے ان سروں کو پھر ایک گھر مہیا کیا گیا اور ان میں وہ سر لائے گئے جو شہداء کے سر تھے. ان کو دیکھا, بی بی زینب نے شام کی خواتین آئیں, ان کے سامنے ان سارے مصائب کو بیان کیا کہ کس طرح سے ہمارے خانوادے کے ساتھ ظلم کیا گیا. اس کے بعد بی بی زینب نے کہا میری شرط ہے کہ میں مدینے تو جاؤں گی لیکن کربلا سے ہوتی ہوئی جاؤں گی. سب سے پہلے جو بات میں عرض کر رہی تھی, سب سے پہلے ظاہر حسین علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں, جو جن کی بینائی نہیں تھی, پا پیادہ ننگے پاؤں آپ چلتے ہوئے سفر طے کرتے ہوئے مدینے سے آئے ہیں, روضہ حضرت امام حسین علی مقام کی قبر پاک پر, قبر مطہر پر آئے, اور سب کو پتا چل گیا تھا صحابی رسول آ رہے ہیں, ہم نشین رسول آ رہے ہیں, جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت ملی, جنہوں نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. آپ کی بنائی نہیں تھی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بتا دیا حسین سے عشق کے لیے, حسین سے محبت کے لیے بینائی کا ہونا ضروری نہیں ہے, قبلہ عشق آج سب کا وہی ہے. میں تصحیح کرنا چاہتی ہوں اس بات کی, وہاں صرف شیعہ لوگ موجود نہیں ہیں, میدان کربلا میں ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں. وہاں پر ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. آج کے دن جو حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہے, حسین کو ماننے کے لیے انسان مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. حسین انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے. حسین اس وقت کھڑے ہوئے جب انسانیت حیوانیت کے سمندر میں, جب بغض کینہ نفرت اناد کے سمندر میں تھپیڑے کھا رہی تھی انسانیت, اس کو جس ہستی نے قرار عطا کیا اسے حسین کہتے ہیں. اور یہ جو مولا کی شجاعت کی بات ہو رہی ہے, مولا تو 6 مہینے پہلے نکل گئے تھے اپنے گھر سے, 28 سفر کو 28 رجب کو نکلے, مدینے سے 10 محرم الحرام کو پہنچے. جب وہ یزید خط لکھ کے امام حسین کو بلا رہا تھا کہ یا تو بیعت کریں یا حسین جنگ کریں, مولا تو آ گئے تھے اپنے گھر سے باہر, وہ نہیں آیا تھا, وہ فوج جمع کر رہا تھا, اور 9 لاکھ کا مجمع اس نے امام حسین علی مقام کے سامنے فوج کی صورت میں جمع کیا تھا. لیکن حسین کی فتح کا اعلان جب ہی ہو گیا, امام حسین نے اس کو چیلنج کیا کہ 10 محرم کے بعد سے اگر لوگوں کو پیاسا رکھیں گے تو تو جیتا, اگر سبیلے لگائیں گے تو حسین جیتا, اگر حسین کے نام پہ پانی پلایا جائے گا تو حسین جیتا. اور دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ میدان کربلا میں حسین کی شجاعت کیا تھی, حسین کس طرح سے جیتے, حسین نے کیسے دلوں پر حکومت کی. تو وہ جا کر میدان کربلا میں دیکھیں کہ ادھر حضرت عباس آتے تھے, وہ جو 9 لاکھ کا مجمع جو فوج جمع کی گئی تھی پیسے دے کر, اس کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی دولت پہ, اپنی سپاہ پہ, اپنے لشکر پہ, اپنے سونے چاندی پر, اس نے جمع کیا تھا پیسے دے کر. اس کے باوجود ادھر سے رسول اللہ کے بیٹے آتے تھے, ان کے ہزاروں بھاگتے تھے, حضرت عباس آتے تھے 20,000 بھاگتے تھے, علی اکبر آتے تھے 15,000 بھاگتے تھے. ان 72 نے لاکھوں کو بھگایا, لیکن لاکھوں میں سے 72 کو ایک کوئی نہیں بھگا سکا, یہ جو مولا کے ساتھ تھے. اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے آج کے دن, جس میں مخاطب ہوں, ان ہزاروں لاکھوں یزیدی فکر رکھنے والے, سوچ رکھنے والے لوگوں میں اگر کوئی آج خور موجود ہے, وہ آئے. حسین آج بھی آپ کی منتظر ہے, کربلا آپ آج بھی آپ کی منتظر ہے. کہ کربلا میں دیکھا جائے کہ ان لاکھوں میں سے حسین
حسین کی فدا کا اعلان تو اسی وقت ہی ہو گیا تھا، حسین کی شجاعت کا اعلان اسی وقت ہی ہو گیا تھا کہ یہاں سے 72 میں سے چل کر ایک اس کے لشکر میں نہیں گیا، وہاں سے چل کر لوگ حسین کے لشکر میں آئے اور حضرت حر علیہ السلام آئے، حسین نے حر کو حر حسینی بنا دیا اور زیارت میں نام شامل ہو گیا۔ اللہ کرے آپ کربلا جائیں، ہم سب مولا کے حضور میں جائیں اور جا کر خدا کرے بار بار جائیں۔ جب زیارت کا جملہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ہمارا سلام ابا عبداللہ الحسین پر اور ان ارواح پر جنہوں نے خود کو حسین پر فنا کر دیا۔ وہ ارواح وہ ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کر حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ آج حسین کا پیغام یہ ہے، پوری دنیا کے سامنے پیغام یہ ہے کہ ظلم کے سامنے اپنی گردن کو مت جھکاؤ، جبر کے سامنے مت جھکو، ہمارا ساتھ دو نہ دو لیکن کسی کے غلام نہیں بنو، جبر نہیں سہو، ظلم نہیں سہو۔ ہوتے ہیں کیا ظلم؟ بالکل بالکل، فلسطین میں جو کچھ ہوا، حسینی چاہنے والوں نے تو اپنے بڑے بڑے شہداء ایران کی مثال آپ کے سامنے، ہمارے بڑے بڑے لیڈر جن کی مثال نہیں ملتی، وہ مراجع الزام جناب ابراہیم رئیسی اور دیگر جتنے لوگ شامل ہیں، اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہی۔ حزب اللہ کے جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ ساری باتیں وہ سامنے ہیں، سب کے سامنے، کہ کس طرح سے حسینیت کا پیغام آج بھی دیا کہ ہم ڈٹے رہے اور ڈرتے امام علی مقام کی شجاعت کے چرچے تو آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ میں چاہوں گا زاہد اسلم صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دیں آج کے دن۔ دیکھیں میدان کربلا کے اندر حق اور باطل کا معاملہ تھا تو حق تو جیت گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حسین ایک کردار کا نام ہے، حسین ایک بہت بڑے لیڈر کا نام ہے جن کے اندر تمام تر صفات اور تمام تر جامعات چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور امام علی مقام کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیڈر گزرے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی فکر اور سوچ اور نظریہ اور ضمیر کو غیر مسلم دانشور اور مفکرین نے بھی تسلیم کیا۔ میں آپ کو اس طرح اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک فکر رکھنے والا بندہ جیل میں پڑا رہا، اچھا ایک دن خیال ہے، کہتے یار میری کیا لڑائی ہے، میں بتاتا ہوں نا، میں اپنے خان کی طرف جاؤں گا۔ اچھا منڈیلا کو رات کو خیال ہے، کہتا میرا کیا اختلاف ہے، میں صبح ان کی تحریرات، ان کی باتیں، ان کے منصوبے مان کر باہر نکلتا ہوں۔ تو اس بندے نے خود لکھا ہے، کتاب کا نام ہے ہیروز اینڈ ہیروز، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری سوچ بن گئی تھی کہ میں بس ختم کروں، لیکن پڑھانا حسین ابن علی کا کردار، تو کہتے ہیں کہ مجھے حسین ابن علی کا کردار یاد آیا۔ میں نے کہا کہ وہ 72 کو لے کر لاکھوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا، تو میں کیوں نہ پڑھا رہوں جیل میں۔ کہتے ہیں جیل میں پڑھا رہوں گا مگر باطل کے آگے سر کو نہیں جھکوں گا۔ اور گاندھی کو کس نے کہا، گاندھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو جیت جائیں گے، کہتے ہیں بس مجھے نا حسین ابن علی کے ساتھیوں جیسے 72 بندے دیکھ دیں، میں 24 گھنٹے میں جو ہے نا ہندوستان بنا لوں گا، آزاد کر لوں گا۔ اور ہمارے برے صغیر کے ہوں یا پاکستان کے بھی کافی حسینی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ حسینی فکر زندہ ہونا چاہیے، ہم ہر قوت سے، ہر طاقت سے، ہر ظالم سے اور ہر طرح کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اور شاید آپ نے خان صاحب کی طرف اشارہ کیا تو ان کا بھی یہی سوچ ہے، نظریہ ہے کہ میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، تو میں جیل میں تو پڑا رہوں گا مگر اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بہرحال جن کے نظریات قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، ہمارا بھی وہی نظریہ ہے، نظریہ یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میدان کربلا کے اندر ہر ایک نے اپنی محبت کا اظہار کیا، جہاں رسول اللہ کے گھر والوں نے محبت کا اظہار کیا، وہیں میرے مصطفیٰ کریم آقا کے در والوں نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ امام علی مقام جب آئے نا تو میرے آقا نے ان کے لیے سجدہ ہی لمبا فرما دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا سوار ہے، تو میرے مصطفیٰ کا جواب کیا تھا، آپ نے فرمایا یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سوار کتنا اچھا ہے، سواری کتنا اچھا ہے، یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یعنی میرے آقا کے جتنے یار ہیں سارے رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں اور رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرنے والے ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھا میسج۔ تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی اجازت لوں گا کہ ہمارا وقت ختم ہوا، زندگی نے وفا کی، تو پھر اگلے جمعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اپنوں سے پیار کریں، اپنوں کا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔